نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ بھائیوں کے درمیان میں موجود ہوں۔ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے ابتدا ہی سے علم کا مرکز رہا ہے حضرت اولانا و مولانا سلیمان جوناگڑھی رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد ان کے فرزندان بالخصوص مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ جیسے عظیم خطبہ کو، مولانا محمد جوناگڑھی اور دیگر علماء کرام کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے نامور خطیب ہیں اور میری طرح کوئی چھوٹے موٹے خطیب نہیں ہیں۔ پورے ملک میں ماشاءاللہ اشتہارات ان کے دروس، ان کے پروگرام لوگ بڑے ہی شوق سے سنتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطابت میں مزید نکھار پیدا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیانات کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے شوق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کے ہاں پروگرام کے آنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طرح ان سے جمعہ لے لیا جائے۔ امید ہے کہ آپ سب بھی میری سفارش کریں گے شیخ سے کہ شیخ جو ہیں وہ ہمیں جمعہ دیں۔ اگر شیخ جمعہ نہیں دیں گے تو میری محنت جو ہے وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح رنگ نہیں لائے گی۔ اگرچہ ہم دین کی باتیں کریں گے انشاءاللہ، کچھ سیکھنے سکھانے کی، کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کو، مقصد تو نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک عظیم مقصد جو ہے وہ میں یہ لے کر آیا ہوں، ریکویسٹ لے کر آیا ہوں۔ آپ ایک بار صرف کہہ دیجئے کہ ہاں شیخ صاحب کو جمعہ دینا چاہیے، دیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ سب کی طرف سے اجازت ہے شیخ کو، میری طرف سے آپ بھی شیخ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جمعہ دے دیں؟ انشاءاللہ شیخ ضرور دیں گے انشاءاللہ، طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا۔ آسان سا سوال ہے، میں نے عرض کیا کہ میں خطیب نہیں ہوں، بس دو چار باتیں کر لیا کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ یوں تو دنیا کا ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، خواہ میں کیوں نہ ہوں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ دنیا کا ہر فرد اللہ ماشاء اللہ ہر ایک اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں عموماً ان کی یہ رائے ہوتی ہے کم عقل ہے، بے وقوف ہے، کچھ بھی نہیں پتہ اس کو، یہ لل ہے، بالکل گیا گزرا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اور پھر کچھ معیارات بھی ہیں، کچھ معیار بھی ہیں لوگوں کے کہ بھئی عقل مند وہ ہے
کہ جو اپنے آئندہ آنے والے کل کی تیاری کرے، دنیا میں اچھی تعلیم حاصل کرے یا کوئی اچھا ہنر سیکھے جس کے ذریعے سے اس کی اچھی ارننگ ہو، اچھی کمائی ہو، اور پھر اس کی سیونگ بھی ہو، سنبھالے، بچائے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کچھ بنائے اپنے آپ کو، لوگ اسے بڑا عقل مند سمجھتے ہیں جس نے اپنے دنیاوی زندگی کے رہن سہن کو مطلب اسٹینڈرڈ میں لے آیا، اس کا لیول ہائی کر دیا، تو ہماری نظر میں وہ عقل مند ہوتا ہے، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہوشیار ہو، دنیا کما سکتا ہو، تجارت کرتا ہو یا محنت مزدوری کرتا ہو یا کوئی کاروبار کرتا ہو، اس میں اچھی کمائی کرتا ہو اور سیونگ بھی کرتا ہو، اچھا گھر بنا لیا ہو، مناسب سی گاڑی رکھ لی ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ عقل مند ہے۔ لیکن قرآن کا معیار کیا ہے؟ چونکہ عقل مند ہونا، عقل کو استعمال کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جہنمی لوگ جہنم میں کہہ رہے ہوں گے، سورہ ملک کی آیت ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم عقل کرنے والے ہوتے، سمجھنے والے ہوتے، اگر ہم سنتے، اللہ کا کلام سنتے، رسولوں کی دعوت سنتے، اور جو ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دین کے وارث ہیں، ان کا دین پہنچانے والے ہیں، جو علماء حق ہیں اور جو طلباء دین ہیں، جو دین کے دعات ہیں، دین کے داعی ہیں، وہ دین کی طرف بلانے والے ہیں، کاش ہم دین کی بات سنتے اور عقل کرتے تو ہم آج جہنمی نہ ہوتے۔ لیکن اس دن کا پچھتاوا تو کسی کام نہیں آئے گا نا۔ جیسے سورۃ المؤمنون میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ یعنی پیچھے ذکر فساق اور فجار لوگوں کا ہے، کفار لوگوں کا ہے، جو فسق و فجور میں، نافرمانی میں، کفر میں زندگی گزارتے رہے، تو وہ رب سے یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہے گا اللہ کے سامنے پیش ہو کر، جب اس دنیا میں غیب تھا یہ معاملہ، جہنم کا معاملہ، عذاب کا معاملہ، جزا کا معاملہ، سزا کا معاملہ، آگ کا معاملہ، حساب کتاب کا معاملہ، یہ سب کا سب غیب تھا۔ اب جب وہ دیکھتی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اب اسے پچھتاوا ہوگا، وہ رب سے عرض کرے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مولا میرے رب، میرے پالنہار، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں جو میں چھوڑ رکھا تھا، جو میں نے چھوڑے رکھا تھا۔ بالکل ان کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں تھا، کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی اس کی فکر نہیں تھی، مجھے اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، میری پلاننگ کا، میری منصوبہ بندی کا، میری تدبیر کا، میری فکر کا حصہ ہی نہیں تھا وہ۔ فیما ترکتو، چھوڑا ہوا تھا میں نے اسے، بالکل ترک کیا ہوا تھا میں اسے، تو کیا اسے لوٹا دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے جو اس نے اپنے منہ سے نکال دی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی، اب وہ کبھی بھی دنیا میں آ کر کے اعمال وعمال نہیں کر سکتے، معاملہ ختم ہو چکا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا جہنم میں، وہ جو جہنم میں جانے کے بعد، اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد کہیں گے کاش ہم نے عقل کی ہوتی تو فائدہ نہ ہوتا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ عقل مند کون ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ آیات ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑی لمبی حدیث مروی ہے یہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں ایک رات رہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ام المؤمنین تھی، اور میری خالہ، میں ان کے ہاں ٹھہرا تھا ایک رات، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح سے عبادت فرماتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت چہرے پر اپنے بابرکت ہاتھ پھیرے نیند کے آثار دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی، ان آیات میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، نماز سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد نماز سے پہلے یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔
آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین کے آسمانوں کے پیدا کرنے میں، سماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی جو اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی پھیرنے میں، کہ ابھی رات ہے دن آ جائے گی، دن ہوگا رات آ جائے گی، ان کے پھیرنے میں بار بار جو تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے ان کے درمیان، اس میں نشانیاں ہیں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ میں زمین کی خلق پہ بات کروں اور پھر اس کے بعد دن اور رات کے اختلاف کی زیادہ تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اور میں بڑی مختصر سی گفتگو کرنے آیا ہوں۔ میں نے شیخ سے عرض کیا تھا کہ 30-35 منٹ ہی کچھ میں عرض کروں گا، اس کے بعد ساتھیوں کے اگر سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ لبن کی جمع ہے الباب، اولو الالباب، عقل والے۔ لب کہتے ہیں عقل کو۔ عام پہلے اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتا رہا ہے، آج کل کے نئے بچے جو ہیں وہ اتنی اچھی اردو جانتے نہیں ہیں، حیرت ہوتی ہے بڑی کہ اردو کا لفظ ہی بولیں تو انہیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وگرنہ یہ لبے لباب عام تھا ہمارے ہاں، کسی بھی بات کا لبے لباب یہ ہے جناب، اردو میں عام بول چال میں بولا جاتا تھا۔ خیر، لب عقل کو کہتے ہیں، اور اولو الالباب کے معنی عقل والے لوگ، عقل مند لوگ۔ کون ہے یہ عقل مند؟ یہی سوال تھا۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا الذین سے، یعنی یہ ہیں وہ لوگ، بدل اور مبدل منہ، اہل علم تو بخوبی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہاں بدل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ فرمایا، آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ آگے ان کی ڈیٹیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی تفصیل بیان فرمائی، وہ عقل مند کون ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ان کی جو بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو۔ ذکر کے کیا معنی؟ یاد کرنا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کن کن حالتوں میں؟ انسان کی زندگی میں یہی 3 حالتیں آتی ہیں، چوتھی حالت میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، میرے تجربے میں نہیں ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا قیاماً، قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، انسان کھڑا ہی ہوتا ہے نا، چل بھی رہا ہو تو کھڑا ہی ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت ہے کہ سٹینڈ ہو، جو کھڑا ہوا ہو۔ وقعوداً، بیٹھے بیٹھے، مختلف صورتیں بیٹھنے کی، کوئی کیسے بیٹھتا ہے، کوئی کیسے بیٹھتا ہے، کوئی کرسی پر، کوئی نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے، کوئی 2 زانوں بیٹھتا ہے، کوئی اکڑو بیٹھتا ہے، مختلف شکلیں، لیکن بیٹھا ہوا ہے نا۔ اور تیسری شکل کیا ہے؟ وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر لیٹا ہوا ہے، یا دائیں کروٹ لیٹا ہوگا، یا چت لیٹا ہوگا، یا بائیں کروٹ لیٹا ہوگا، لیٹے ہوئے۔ یہ 3 حالتیں نا۔ چوتھی حالت اگر اب بھی آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیے گا، میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ان تینوں حالتوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا؟ کیا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہر وقت اللہ اکبر، یا ہر وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح استغفر اللہ۔ ہر وقت یعنی اللہ اللہ اللہ، اللہ کے الفاظ، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تمجیدات، اللہ کی تحمیدات، اللہ سے دعا، اللہ سے استغفار، ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے۔ کہ یہ معنی ہے اس کا؟ مفہوم تو یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں کھڑا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں بیٹھا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں لیٹا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے سامنے جو کامل نمونہ ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرا ذکر کام کا نہیں ہے، نرا ذکر
خالی ذکر کام کا نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کی رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت بھی ایمان رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. تو آپ دیکھیں قیام کی حالت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار موجود ہیں، قعود کی حالت میں بھی مختلف مجلسوں کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تحیات میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹھنے کے اذکار ہیں. سوتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے، وہ اذکار بھی صحابہ کرام نے بیان فرمائے. اگر رات کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، تو اس کا بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ 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 کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں. صرف اللہ اللہ کہنے کا ذکر تو ثابت نہیں ہے. اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی اور ذکر کریں، تسبیح ہو، تمجید ہو، تحمید ہو، تنزیہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، تحلیل بیان کریں. کیا صرف یہی ذکر ہے؟ ذکر صرف یہی نہیں ہے، ذکر صرف یہی نہیں ہے. تینوں حالتوں میں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہمیں حرام کام کا موقع ملتا ہے، حرام کام کا موقع ملتا ہے، اور ہم اس حرام کام سے باز نہیں آتے، تو خود سے پوچھیں، اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں. اپنا محاسبہ خود کریں. اپنا محاسبہ خود اس لیے کریں کہ اپنا جواب بھی آپ نے خود ہی دینا ہے، کوئی اور جواب دینے نہیں آئے گا. میری پیاری ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کی پیاری والدہ محترمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن میں صاف بیان فرما دیا، کوئی جواب نہیں دینے آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ وہ دن ہوگا کہ ماں بھی اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھی بھاگ رہے ہوں گے، بیوی بھی بھاگ رہی ہوگی، اولاد بھی بھاگ رہی ہوگی، جوان بیٹے، نادان باپ جن کو ساری زندگی بیٹیوں پر ترجیح دیتے رہے، آج وہ بیٹے بھی بھاگ رہے ہوں گے. کوئی نہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. ہر ایک اپنی حالت میں مگن ہوگا، اپنی حالت میں پریشان ہوگا، سوائے ایمان والوں کے، متقی لوگوں کے. اس کا استثناء اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا الا المتقون کہہ کر، کہ ان پر فضا نہیں ہوگی، ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. تو میرے بھائیوں، ہم نے خود جواب دینا ہے. ہم خود سوچیں کہ حرام کام کا موقع ملے، بار بار موقع ملتے ہیں. بیٹھے ہوئے مجلس میں، ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر چھڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دین کی بات کرتے 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 غیبت شروع ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نا؟ کیا دینداروں کی ہماری مجلسیں، ہماری، چھوڑیں کسی اور کی نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا ابراہیم جوناگڑھی صاحب کی یا شیخ محمد جوناگڑھی صاحب کی، ہماری مجلس، میری مجلس کیا غیبت سے خالی ہے؟ جب غیبت ہوتی ہے مزے لے کے سنتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، اور ایسے ہی فرد کو کہتے ہیں یار مجلس کا بندہ ہے، یار چھا جاتا ہے جس محفل میں آتا ہے، جس موضوع پر بات کرو شروع ہو جاتا ہے. اور جو بیچارہ ڈرتا رہے، سہم جائے کہ یار غیبت ہو رہی ہے، اور اللہ نے تو منع کیا ہے کہ غیبت نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا نا. اپنے ہی مردہ بھائی کے لاش نوچنے جیسا ہے. ایک تو انسان کا گوشت ویسے ہی حرام ہے، پھر وہ فوت ہو چکا ہو، مردہ انسان، اور مردہ کوئی اور نہیں، اپنا ہی بھائی. دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہے، مردہ پرستی کا ایسا دستور چل پڑا ہے کہ زندگی بھر جو بچے اپنے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں، سلام تک نہیں کرتے، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، ان کی بات کا جواب تک نہیں دیتے، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے،
کرتے، وہ ماں باپ بھی فوت ہو جائیں تو ان کے نام سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اتنے سارے کھانے بنا کر مولوی صاحب کو کھلا دیتے ہیں، مولوی صاحب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے آ کر کے مولانا والدہ کی قبر ایسے ہو رہی ہے ویسے ہو رہی ہے، اگر میں ذرا اس کو پکی کر کے اور اچھی کر کے بنا دوں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی زندگی میں آپ کتنی قدر کرتے تھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کی مجلس، پھر سگا بھائی، اپنا بھائی ماں چایا، اس کی لاش کیسے نوچ سکتا ہے بندہ؟ اس کی لاش کیسے نوچ سکتا ہے؟ اس کی لاش کو کیسے کھا سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو بہت زیادہ لوگ عزت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنا ہی بھائی ہے، زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تم بہت ہی ناگوار محسوس کرو گے اس کو، تم بہت ہی برا جانو گے اس کو۔ یہ بات کہی، لیکن غیبت کی مجلس شروع ہوتی ہے تو کیا ہمیں اللہ یاد رہا بیٹھے بیٹھے؟ نہیں، اللہ اسے یاد رہا کہ جو غیبت نہ کرے اپنی مجلس میں، جو بیہودہ گوئی نہ کرے، جو فحش کلامی نہ کرے، جو گالی گلوچ نہ کرے، جو اپنی مجلسوں میں جھوٹ نہ بولیں، جو اپنی مجلسوں میں چغلیاں نہ لگائیں، عیب جوئی نہ کریں، بیکار کی باتیں نہ کریں، کہانیاں لطیفے ڈرامے نہ سنائیں، گانے باجے نہ سنائیں، ان کو اللہ یاد ہے۔ اور جو ہوتے ہیں ایسے بعض بھائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید استقامت عطا فرمائے، واللہ ان کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بھائی کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ اسے اچھا نہیں لگا۔ ایسے بھائی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اسے اللہ یاد ہے۔ ہم جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا، اگر ہم ظلم کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، ظالم کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جا کر میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اس کو کہیں گے کہ اللہ یاد ہے؟ نہیں۔ کسی کا مال لوٹنے کی باری آتی ہے تو تھوڑا سا پیچھے نہیں ہٹتے، موقع ملنا چاہیے۔ ایک عام سی مثال دوں گا، بالکل عام سی، بالکل تقریباً زندگی میں ہر فرد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، عام ہے بالکل۔ دکان پر سودا لینے گئے، خریداری کری، سبزی کی ٹھیلے پر کھڑے ہو کر خریداری کری، آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ جو بیگم نے منگوائے سب لا کر دینا پڑتا ہے، وگرنہ کھانا نہیں ملتا، تو لا کر دیں گے ان کو سارا۔ اب وہ سبزیاں وہ ٹوٹل لگا رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا فلاں چیز کتنے روپے کی کلو ہے، فلاں کتنے کی، وہ آپ ٹوٹل لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ ٹوٹل میں اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، 100 روپے کم لے رہا ہے، چپ کر کے جیب میں رکھ دیتے ہیں بقایا۔ اگر کم دے رہا ہے تو فوراً کہتے ہیں بھائی کیسے، یہ تو ایسے ایسے ایسے، یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ۔ جس کو اس موقع پر کہ بھائی آپ کم پیسے لے رہے ہو، ٹوٹل لگانے میں آپ سے غلطی ہو، اپنے پیسے لو، اس کو اللہ یاد ہے، اس کو اللہ یاد ہے۔ نوجوان لڑکے ہیں راستے پر جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں راستے پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گزشتہ چند سالوں پہلے جب مولانا جرجیس انصاری صاحب کراچی آئے ہوئے تھے، انڈیا والے، یو پی کے آئے ہوئے تھے، ایک جگہ ملاقات ہوئی، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک ساتھ رہے، مختلف مقامات پر ان کے دروس بھی تھے، لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ان کو آ جائیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ یار میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد لا الہ الا اللہ کے نام پر آ گئے، یہاں کا تو نقشہ ہی الگ ہوگا، لیکن دیکھ کر بہت دل کڑا، بہت افسوس ہوا کہ وہ ماحول تو نہیں ہے جس کے لیے لاشیں گری تھیں، وہ ماحول تو نہیں ہے جس کے لیے خون بہے تھے، وہ ماحول تو نہیں ہے جس کے لیے سر کٹے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے ہوں کہ یہاں بھی عورتیں ہندوستان کی عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور یہاں بھی بے پردگی ہے، وہ تو ہندو ہیں، یہاں مسلم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، بے پردگی عام ہے، نوجوانوں کا رستوں پر بیٹھنا چلنا پھرنا اور خاص اس مقصد سے بیٹھنا بھی عام ہے۔ میرے بھائی اگر کسی بے پردہ عورت کی طرف نظر پڑتی ہے اور ہم اپنی نظر کو جھکاتے نہیں، آپ اپنی نظر کو جھکاتے نہیں، جو اپنی نظر کو جھکاتا نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ وہ تاڑ رہا ہے، اور تاڑنے سے آگے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی اپنی نگاہوں میں شرم پیدا کرو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ایمان والی خواتین کو بھی اس بات کا حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بے پردہ پھرتی کیوں ہیں؟ ہمارے لیے ہی تو پھرتی ہیں۔
کیا اسے اللہ یاد ہے؟ نہیں، اسے اللہ یاد نہیں ہے۔ اللہ اسے یاد ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آئے، موقع ملے، وہ بآسانی وہ کام کر سکتا ہو، نہ کرے، چھوڑ دے، اس کو کہیں گے اللہ یاد ہے اسے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہیں اللہ یاد ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آتا ہے، جب گناہ کا معاملہ آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا معاملہ آتا ہے، جب گناہ کا معاملہ آتا ہے، جب حرام کام کا معاملہ آتا ہے، تو یہ رک جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، انہیں اللہ یاد رہتا ہے۔ آج کل تو ہم لیٹے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں، آج کل پہ تو اور زیادہ معاملہ سینسٹیو ہو گیا ہے، اور زیادہ۔ اگر الگ تھلگ کمرہ ہے پھر تو کیا ہی بات ہے، وگرنہ رضائی اوڑھ لی یا عام گرمیوں میں ہلکی پھلکی چادر ڈال دی اور اندر موبائل لگایا اور کانوں پہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہینڈز فری لگا دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ شیطان، اس کی فوج۔ میرے پاس بھی موبائل ہے اور ٹچ ہی ہے، نیٹ والا بھی ہے، اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ جہاں نیکیاں کرنا آسان ہو گیا، جہاں دین سیکھنا آسان ہو گیا، وہاں شیطان کا وسوسہ دینا۔ ایسے میں شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا اعلانیہ دشمن، للکار کر دشمنی کرنے والا، بہت سے بزدل دشمن ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ شیطان بزدل نہیں ہے، اس معاملے میں بڑا ہی بے حیا واقع ہوا ہے، صاف الفاظ میں اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے رب کو کہ بھٹکاؤں گا، اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بھٹکانے کا، لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد، حرام کام سامنے آ گیا، ارے دیکھ ہی لیں، چلو آ گیا نا سامنے، میں تو نہیں دیکھ رہا، آ گیا، کسی دوست نے بھیج لیا، فارورڈ کر دیا، یا کہیں سے فارورڈ ہو گیا، یا اشتہارات میں آ گیا، اشتہارات میں آ جاتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بڑا بےہودہ سا اشتہار، قرآن سن رہے ہو، بڑا بےہودہ سا اشتہار آ جاتا ہے، ایک دم سے گانا بجنے لگتا ہے۔ تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ سسٹم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ موقع ہوتا ہے، جو رک جائے، جو اس کو نظر انداز کر دے، جو اس کو فوراً دور کر دے، جو فوراً اس کو ڈیلیٹ مار دے، اس کو ہٹا دے، اسے اللہ یاد ہے۔ اور جو مزے لینے لگ جائے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، نہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ عقل مند وہ ہیں جو تینوں حالتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر اس نیت سے فلکیات پڑھی جائیں، یا زیولوجی پڑھی جائے، یا بیولوجی پڑھی جائے، یا اور جتنی بھی لوجیز ہیں وہ پڑھی جائیں، اس نیت سے کہ اللہ نے ان میں تفکر کرنے کا کہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی بات، اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے زمین و آسمان میں کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، بے ضرورت پیدا نہیں کیا، تو ہمیں آگ سے بچا لے۔ کیوں آگ سے بچا؟ آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اس لیے اے رب ہمارے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا، جسے تو نے آگ میں ڈال دیا، یقیناً وہ رسوا ہو گیا اپنی بدکاریوں کی وجہ سے۔ اصل رسوائی جہنم میں جانے والی رسوائی ہے، اصل رسوائی، اصل جو بے عزتی ہے انسان کی، ذلت ہے انسان کی، پستی ہے انسان کی، شرمندگی کا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، اے اللہ ان کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ آگے بھی یہ آیات ہیں کہ پھر وہ اور بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرما لے گا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی۔ پھر اللہ ان سے کہتا بھی ہے کہ میں تم میں سے جو بھی ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے مرد و عورت ہیں، ان میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان ساری تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو مجھ سے زیادہ، کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے حضرت مولانا ابراہیم جوناگڑھی حفیظہ اللہ سنائیں گے۔ میں نے جتنا وقت مانگا تھا اتنا پورا ہو چکا ہے۔ آپ بھائیوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کسی بھی بھائی کے ذہن میں، وہ اگر لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، کھڑے ہو کے پوچھنا چاہے، میری طرف سے اسے اجازت ہے۔ ایک وقت میں ایک بھائی سوال کریں، اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔